ایک ایک چیز پر غور کیجیے. صرف زمین, ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے اسی میں رکھی ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو زمین کے علاوہ کہیں اور سے آئے گی. یہ ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں, یہ جو جتنی بھی چیزیں ہماری ضرورت کی, موٹر سائیکل, یہ سب لوہا ہم زمین سے نکالتے. ہر چیز کہیں اور سے کچھ آتا ہے. ہماری خوراک, ہماری مشنریاں, ہماری توانائی کے ذرائع, پیٹرول, ڈیزل, یورانیم, اپرک, سب ہم زمین سے نکالتے ہیں. سونا, چاندی, لوہا, ایسی زمین اللہ نے بنائی. ہماری خوراک بھی اور ہماری ضرورت کی تمام چیزیں بھی. ہے دنیا میں کوئی ایسی مشنری جس سے تمام چیزیں پیدا ہو جائے, سب نکل جائے؟ ہے کوئی ایسا خالق؟ صرف زمین پر غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وهو الذی مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے. کیا تم انہیں دیکھ رہے ہو؟ پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں. اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے. ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں, شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں, پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے. تم انہیں دیکھ رہے ہو, پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان آیتوں میں اپنی ربوبیت, توحید کی دلیلیں دی اور بار بار ایک چیز بیان کی گئی کہ آدمی اس پر غور و فکر کرے. جب آدمی غور و فکر کرتا ہے, جب آدمی تدبر کرتا ہے, تو تدبر کی بنیاد پر, غور و فکر کی بنیاد پر, عقل کے استعمال کی بنیاد پر وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے مشرکین, منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون. وہ بہرے, اندھے, گونگے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں, وہ بولتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں, بلکہ آنکھ کا اور کان کا اور زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. دلیلیں جو ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی, دکھائی نہیں دیتی, بالکل واضح اور روشن دلیلیں سنائی نہیں دیتی ان کو تمام کے تمام دعوت, وہ تمام کے تمام پیغام. تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے بیان فرمایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہے, اگر آدمی اس کے اوپر غور کرے کہ آدمی آسمان کے اوپر جب دیکھتا ہے, یہ وسیع وعریض آسمان بنا کسی ستون کے, بنا کسی ٹیکے کے کیسے کھڑا ہوا ہے. چھوٹی بڑی بڑی, چھوٹی چھوٹی چیزیں, بڑی بڑی چیزیں جو ہے یہ سب کے سب اعلان کرتی ہے ایک خالق کا. بعض لوگوں نے اس سلسلے میں عجیب و غریب عقیدہ اور نظریہ بنایا ہے, جیسے ایک ازم ہے, کمیونزم. بڑا عجیب ہے. خیر یہ تو اب تقریباً مر چکا ہے. یہ عقیدہ تھا کہ آپ و آپ تمام چیزیں وجود میں آ گئی, ہر چیز آپ ہی آپ بن گئی, اور یہ کافی پرانے دور سے.
یعنی مختلف ادوار میں پایا گیا. اسی لیے اگر آپ پڑھیں گے تو تفسیر میں یہ ملے گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, امام مالک سے, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو شہتوت کا درخت, اس کا پتا بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے, اور اس کا پھل جو ہے مفید ہے, انسان کھاتا ہے, اور وہی چیز اگر ہرن کھاتی ہے تو اس میں مشک نکلتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک محل ہے سفید, سب طرف سے بند, بالکل پیک, اچانک ایک چھوٹا سا جاندار اس سے باہر نکلتا ہے اور چلتا پھرتا ہے چوزے کو دیکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, کسی نے جب سوال کیا کسی دہریے نے, تو آپ نے کہا رک جاؤ, میں بھی غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہاز ہے, اس پہ تمام سامان لد گیا, کوئی اس کا مالک نہیں, آپ وہ جہاز بنا, تختے سب کے سب جھوٹے اور سارے ساز و سامان اس پہ آ گئے, اور پھر وہ جہاز پانی میں تیرنے لگا. تو ان سے کہا گیا کہ یہ کیسے کیا ممکن ہے؟ کہا ایک جہاز بنا کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا بنانے والے کے کیسے کیا بن جاتی ہے. کسی عربی سے پوچھا گیا تو کہنے لگا برجوں والا آسمان, یہ بلند والا پہاڑ, یہ راستے, یہ بہتے دریا, یہ اپنے پیچھے خالق کی نشانی ہے, خالق کی علامت, ایک خالق کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے, جیسے بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ تخلیقات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, میں نے یہ پیدا کیا, یہ پیدا کیا, یہ پیدا کیا, کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کو آدمی تسلیم کر لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا پین ہے, اگر آپ اس پین کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ ایک کمپنی کو, ایک فیکٹری کو تسلیم کر لیں گے. آپ نے فیکٹری دیکھی نہیں ہے, لیکن پین دیکھ کر آپ اس کے بنانے والے کو مان لیں گے. ایک چھوٹا سا چشمہ, ایک چھوٹا سا موبائل ہے, آپ اس کو دیکھتے ہی ساتھ اس کے پیچھے ایک وجود کو جو اس کے بنانے والا ہے اس کو تسلیم کر لیں گے. یعنی تخلیق خود اپنے خالق کا اعلان کرتی ہے. اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کے آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو کہاں ہے, دکھائی کیوں نہیں دیتا. ہماری ایک کمیونسٹ سے گفتگو ہوئی, اس نے یہی سوال کیا تھا. یہ دونوں سوالات تھے. پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے. عجیب جاہلانہ بات ہے. میں نے کہا ٹھیک, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے, میں معاف کیجئے گا, میں کہتا ہوں اللہ ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے, آپ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, یہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے کوئی تختی تو گری نہیں, زمین سے کسی پتے پر لکھ کر نہیں ہوگا, یہ آپ کی دماغ کی پیداوار ہوئی. اب بحث اس پر ہوگی کہ کس کی پیداوار درست ہے. آپ اللہ کے نہ ہونے کی دلیلیں دیجیے, میں اللہ کے وجود کی دلیلیں دوں گا. بات لمبی چلی تھی, اس میں اس نے کہا کہ ہے تو کہاں ہے. میں ہنسنے لگا, بولا عجیب احمقانہ سوال. پہلے تو اللہ کے وجود کے لیے میں نے بے شمار تخلیقات بتائی, اس کے بعد میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو پین ہے, میرے ہاتھ میں اس وقت پین تھی, میں نے کہا اس کو بنانے والے کو آپ اس کے اندر تلاش کریں گے, جوتے کے بنانے والے کو آپ جوتے کے اندر ڈھونڈیں گے. بنانے والا خالق اپنی تخلیق کے اندر تھوڑی ہوتا ہے, تخلیق سے خالق پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں رحمان ارشاد فرمایا, الرحمن علی العرش استوی, رحمان تو عرش پر مستوی ہے. تخلیق کے اندر خالق کو ڈھونڈنا یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے. اللہ رب العالمین دیکھو کہتا ہے, وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا, پھر تم نہیں دیکھ رہے, پھر وہ عرش پر قرار پکڑا, ثم استوی علی العرش, عرش پر مستوی ہوا. الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پر مستوی ہوا. یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں, بعض لوگ اس پر استوا, اللہ کا عرش پر ہونا, اس پر بھی بحث کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز, بڑی پیاری بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے, الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, یہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا الاستواء معلوم. اب
اس کی کیفیت کیا ہے, کیسے اس کے اوپر مستوی ہے, یہ اللہ نے نہیں بتایا ہے, نہ ہم کو معلوم, یہ ہم کو علم نہیں ہے. اور پھر اس پر سوال و جواب کرنا یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, خاموشی اختیار کرنا. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے کہ اللہ عرش پر کس طرح ہے, کیسا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی کمیت کیا ہے, یہ جانے. اس کو ہم کو مکلف نہیں کیا, بس ہم کو بتا دیا کہ اللہ عرش پر مستوی, ہم مانتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بعض لوگ اس میں اتنی دور گئے جیسے صوفیہ, بڑا ہی خطرناک بدترین عقیدہ. تصوف میں یہ مانتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے, یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. بلکہ اگر ان کی کتابیں کا مطالعہ کریں گے آپ تو اتنی بڑی گمراہی پائی جاتی ہے. یعنی ایک صوفی کے بارے میں وہ کتے کو کھڑا ہو کہتا ہے, بکری کا کان پکڑ کر کے کہتا ہے یا سیدی یا مولائی. یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ فرعون نے جب کہا انا ربکم الاعلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ ہی نہیں سکے. یعنی ہر چیز میں اللہ ہے, ہر شے میں اللہ ہے, یہ ایک بدعقیدگی. دوسری ایک ہر جگہ اللہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. ہمارے یہاں عام آدمی سے بھی یہ سوال کیا جائے, علماء سے بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں ہر جگہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر مستوی ہے, اور یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. ناندیڑ میں ایک عالم صاحب وہ گئے, انہوں نے خطاب کیا. خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست تو تھی, دیوبند کے عالم تھے, ان سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے تو بولے ہر جگہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. تو سائل نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ پھر مندروں میں جو بت رکھے ہوئے ہیں تو بولے اس میں بھی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ کیا بول رہے ہیں, یہ اخبار میں چھپا تھا, یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, کس طرح مستوی ہے, یہ ہم کو نہیں معلوم. یہ ہم مانتے ہیں کہ عرش پر ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا, لیکن اس کی کیفیت اللہ نے بیان نہیں کی, اور ہم کو اس کا مکلف بھی نہیں کیا کہ ہم اس کو جانیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو چیز جتنی بتا دی گئی بس اتنا ماننا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سوال کرنا بدعت ہے. جب اس پر سوالات اٹھاؤ گے, بعض امور ایسے ہوتے ہیں جس پر سوالات نہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے بارے میں آدمی سوچتا رہا اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے کا, شیطان لے کر جاتا ہے اللہ تک کی, وہاں پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے. تو بعض مقامات پر سوالات سے منع کیا گیا, اسی لیے امام مالک نے یہی بیان فرمایا والسؤال عنہ بدعہ. اسی نے وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى, اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے, ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہے ہیں. سورج اور چاند اپنے مسخر پر, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیر رہے ہیں, یعنی اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. اس میں ذرا سی بھی کوئی اگر اپنے مدار اور اپنا جو اللہ رب العالمین نے اس کا مقرر کیا ہوا ہے مدار, اس کے باہر یا ادھر ادھر ہو, پورا نظام شمسی درہمرہم ہو جائے گا. سورج اتنا طاقتور ہے کہ ذرا سا قریب ہونے پر یہ زمین کو اور یہ چاند کو, یہ سب کو اپنے اندر کھینچ لے گا. کثیر شکلوں کا معاملہ ایسا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسی دوری ان کی بنا کر رکھی ہے, ایسا فاصلہ بنا کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے, اور کائنات میں کسی بھی قسم کی گڑبڑی نہیں ہے, کسی بھی قسم کی. ورنہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوق, آدمی سوچے پانی کا تیز دھارا, یعنی معمولی سے طوفان اگر آتا ہے تو سارے باطل خدا ختم ہو جاتے ہیں. وہ خالق ارض و سما ہے, اسی دور میں کوئی طوفان کو روک سکا ہے, زلزلے کو روک سکا ہے. ارے یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. تمہارے اپنے اندر ذرا سا پیٹ میں گڑبڑی ہو جاتی ہے تو نہیں روک پاتے, تیز سے اگر پیشاب لگ گئی تو نہیں روک پاتے, اپنے اندر کا باہر جا رہا ہے تو نہیں روک پاتے ہیں, کسی اور چیز کی کیا بات کریں گے. خود اپنے اوپر بس نہیں ہے, نیند لگی تو کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں, چل نہیں پاتے ہیں, سو جاتے. بے کسی کا انتہا ہے. کسی مخلوق کو آپ دیکھیے, اللہ کے سوا کون ہے. سونامی جب آئی تھی, بڑا مشہور معاملہ ہے, سونامی جب آئی کئی ممالک ڈھہ گئے تھے, حکومتیں ڈھہ گئی تھی, اور ابھی بھی طوفان آتا ہے تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے.
उस वक्त किसी अरब आलिम ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, बड़ी बड़ी इमारतें सूखे हुए पत्तों की तरह उड़ गई, इतना जबरदस्त तूफान था। बड़ा प्यारा जुमला कहा था। इमारतें कमजोर नहीं थी, अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद था। कहाँ थी टेक्नोलॉजी, कहाँ थे तमाम के तमाम मामला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मखलूकात है कि अल्लाह हई और कय्युम बिज़ात, संभालने वाला, अपनी मखलूक को कंट्रोल करने वाला। अल्लाह ताला कह रहा है देखो हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। युदब्बिरुल अम्र फस्सरुल आयात लअल्लकुम बिलिकाए रब्बिकुम तुक़िनून, वही काम की तदबीर करता है, सारे मंसूबे सारी चीजें बनाई हुई उसी की। जमीन ऐसा ही नहीं है, कच्ची से शक्लों का निजाम इसने अल्लाह ने ऐसा किया कि हम आसानी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वरना माहिरीन कहते हैं जरा सा और ज्यादा हो जाए तो 10 किलो का वजन लेकर के इंसान जमीन पर चल नहीं पाएगा, और अगर कच्ची से शक्लों का निजाम कम हो जाए तो जमीन पे आदमी चल नहीं सकता, लुढ़क करके सब एक जगह, क्योंकि ये बैज़वी जमीन। अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, हमने इसको फिराश बनाया, इसके अंदर तपता हुआ पूरा के पूरा आतिश फिशा है जमीन के अंदर। आप पूरा पढ़िए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी जमीन बनाई। फिराश कहते हैं सिर्फ बैठने को नहीं, लेटने को भी, दोनों चीज उसमें शामिल हो जाए, हमारी आराम की तमाम चीजें इसमें। फिर आसमान से जो हमारे लिए धूप आती है, अल्लाह ने ओज़ोन की चादर रखी, वो शुआएं जो हमारे लिए नुकसानदेह है उन शुआओं को रब्बुल आलमीन रोक लेता है उसके जरिए से। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या रखा, ऑक्सीजन रखा। आप जमीन से जितना ऊपर जाएंगे आप ऑक्सीजन खत्म होता शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कान्नमा यस्साअदु फिस्समा, कुफार के बारे में कि उनका मामला ऐसा है जैसे आदमी बुलंदी की तरफ चढ़ता है और उसका दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन नहीं है। ये अल्लाह का निजाम है, ये सब आपो आप नहीं हो गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है, तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। ये तमाम चीजें, ये सारी मखलूकात जब उसके कंट्रोल में है तो तुम तो एकदम मामूली सी मखलूक, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा व मिन कुल्लि समरात जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैल अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसने जमीन को फैलाकर बिछा दिया, इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी। देखिए जमीन को अल्लाह ताला ने जब इतना वसीअ व रईस बनाया तो हर खित्ते में इंसान है, दूसरे जानदार है। अब उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, एक एक चीज पर गौर कीजिए। सिर्फ जमीन, हमारी जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ने इसी में रखी है। दुनिया के अंदर कोई चीज आप ऐसी नहीं बता सकते जो जमीन के अलावा कहीं है और से आएगी। ये हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये जो जितनी भी चीजें हमारी जरूरत की, मोटरसाइकिल, ये सब लोहा हम जमीन से निकालते, हर चीज कहीं और से कुछ आता है। हमारी खुराक, हमारी मिशनरियां, हमारी तवानाई के जराए, पेट्रोल, डीजल, यूरेनियम, अपरक, सब हम जमीन से निकालते हैं। सोना, चांदी, लोहा, कैसी जमीन अल्लाह ने बनाई। हमारी खुराक भी और हमारी जरूरत की तमाम चीजें भी। है दुनिया में कोई ऐसी मिशनरी जिससे तमाम चीजें पैदा हो जाए, सब निकल जाए? है कोई ऐसा खालिक? सिर्फ जमीन पर गौर करें। अभी आगे भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, देखिए हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा किए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक तो ये जो दोहरे पैदा किए, दोहरे कैसे, नर और मादा, हर चीज में जोड़ा है। देखिए आप, हर चीज का जोड़ा है, औरत और मर्द, मुअन्नस मुज़क्कर, रात दिन, गम खुशी, अंधेरा उजाला, जमीन आसमान, हर चीज का जोड़ा है। तो जिंदगी का जोड़ा है मौत। तो इस दुनिया का जोड़ा क्या है? इस दुनिया का जोड़ा है आखिरत। हर चीज को अल्लाह ने जोड़े से पैदा किया। दरख्त जो अल्लाह ने बनाए, इसमें नर और मादा है, फलों में नर और मादा है। और फिर उन लोगों की फसलों का भी मामला अल्लाह ताला ने बदल दिया। हर दरख्त में, अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो बड़ी तफसील के साथ लोगों ने इसके ऊपर तहकीक करके इसमें वैसे बयान किए। वो रात को दिन से छुपा देता है। अगर एक आदमी गौर करे, हमेशा सूरज रहे तो समझ भी ना आए। जो सुकून रात में, हमेशा रात का अंधेरा रहे तो बिजली के बिल ही में पूरी पगार चली जाएगी, समझ बन जाएगी हमारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
दिन को ऐसा चमकता हुआ सूरज बनाया कि कोई शख्स रोशनी की कमी का शिकवा नहीं कर सकता, और अगर कोई किया तो उसको अपनी आंख का इलाज करना चाहिए। सबके लिए अल्लाह ताला ने, अब इसमें कितनी खूबियां रखी। फसलें जब पक जाए, तैयार हो जाए, तो पकाती है वही चिलचिलाती धूप, उसी की जरूरत पड़ती है। चमकता हुआ सूरज, दिन भर मेहनत करने के बाद जिसमें जब थकन महसूस करे तो पुरसुकून रात के लिए ठंडी रात, अल्लाह ताला ने पूरा निजाम बनाया है। सूरज और चांद अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं, जमीन अपने मदार पर गर्दिश कर रही है, 24 घंटे में घूमकर उसको आना है। ऐसा नहीं है कि जमीन कभी भी रुक जाती है, चलो फिर उसके बाद बुलाओ मैकेनिक को, कभी नहीं। अल्लाह ने एक निजाम का पाबंद कर दिया है, कोई एक दूसरे के आगे पीछे नहीं, कोई इस निजाम और सिस्टम के बाहर नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी निजाम भेजा है, तुम उसकी पाबंदी करोगे कभी तबाही और फसाद नहीं होगा। ये फसाद और तबाही उसी वजह से है। यकीनन गौर फिक्र करने वाले के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। मैं एक एक चीज पर मुफस्सल बहस नहीं कर सकता, वरना एक एक चीज इसमें कई कई दर्सों के लिए नाकाफी है, कई कई दर्सों आदमी गौर करे। किताब मुतजावरात व जन्नात मिन अनाबी व ज़रअ व नखील सिनवान व गैर सिनवान, जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते, अंगूरों के बागात और खेत और खजूरों के दरख्त, शाखदार और बाज ऐसे कि बेशाख। अब ये देखिए, जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े, कोई जमीन एकदम बंजर है, कोई जमीन इंतहाई जरखेज है, एक ही है, उसमें फल नहीं होगा। बाज जमीनें ऐसी होती है जो बिल्कुल चिकट होती है, उसमें जमीन के अंदर वाली जो खेती है वैसे नहीं होती है। बाज जमीनें पीली भुरभुरी होती है, उसमें ऐसी चीजें जमीन के अंदर पैदा होती है बड़ी कुशादगी के साथ और बड़ी अच्छी फसल आती है। कहीं हम चटियल रेगिस्तान देखते हैं, कहीं हम बिल्कुल हरे भरे हालात देखते हैं। ये एक ही जमीन अल्लाह ने अलग अलग बनाया है, ये अल्लाह है। फिर अंगूरों के बागात और खेत है, खजूरों के दरख्त हैं। अब इसी एक जमीन में वो पैदा होती है, वो एक डाला जाता है, लेकिन कहीं अंगूर निकल रहा है, कहीं खजूर निकल रहा है, कहूं कौन है जो इन दरख्तों को उगाता है, और इन दरख्तों के जो फल है सबके जायके अलग अलग। अंगूर का जायका अलग, खजूर का जायका अलग, इंजीर का जायका अलग, सब जमीन से निकल रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और बाज ऐसे भी हैं और शाखदार, और बाज ऐसे हैं जो बेशाख। अब इन दरख्तों को देखो तो बाज दरख्त तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जड़ तो एक होती है लेकिन तने बहुत ढेर रहते हैं, शाखें बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन कुछ दरख्त तो ऐसे हैं एक जड़ और एक तना। जैसे खजूर का दरख्त तो देख लो, सिंडोली का दरख्त तो देख लीजिए, और ऐसे बहुत सारे दरख्त आते हैं सिर्फ एक तना रहता है, कोई शाख नहीं रहती और पत्ते रहते हैं। ये अल्लाह की कारीगरी है। उसी जमीन से आप देखते नहीं कि इतना फर्क हो। और आगे बढ़ गए, हम एक दूसरों पर फलों पर बर्तरी देते हैं, कोई फल खट्टा है, कोई मीठा है, कोई बहुत कीमती है, कोई बिल्कुल आम सा है। ये अल्लाह का निजाम है, इसमें खूबियां इतनी ज्यादा रख दी कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आज हम फल खरीदने के लिए जाते हैं, अबे सब तो जमीन से उगा है, झाड़ में उगा है, तो सेब वाले को बोल 15 रुपये किलो दे, 20 रुपया किलो दे। क्यों? इसलिए इस भाव में चाहिए कि खीरा तो यही भाव में मिल रहा है, तो बोलेगा जाकर खीरा ही खरीद जा करके। अंजीर के भाव में आप मांगिए, जाम को मांगिए अंजीर के भाव में, केले के भाव में। अरे एक डजन का जरा सा वजन करके देख कितना आता है, बस उतना ही वजन का मेरे को 40 रुपये का दे दो अंगूर, तब तो बाहर का बहुत महंगा आ रहा है। तो देखिए ये अल्लाह का निजाम देखिए, क्या इस पर गौर नहीं करते तुम? इसके अलावा हाँ, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक दूसरे पर फलों पर बर्तरी देते हैं। इनके पैदा होने की जगह जमीन, इनको दिया जाने वाला पानी हरा काला पीला नहीं है, लेकिन फल अलग अलग है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई काला है, और हर किसी की लज्जत अलग है। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानी है कि अगर आदमी गौर करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे इन तमाम चीजों को पैदा किया,
دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی دل میں راسخ ہوتی ہے، پھر زبان سے تو نکلتا ہے لیکن دل سے یہ آواز رہتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے اللہ نے جو غور و فکر کی دعوت دی ہے تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بس انسان یہی فیل ہو گیا کہ تدبر پورا نہیں کیا۔ اس نے زمین پر تو ریسرچ کیا، اس کی لمبائی اور چوڑائی ناپی، زمین کے اندر کیا کیا ہے یہ جان لیا، لیکن زمین کے خالق تک نہیں پہنچا۔ اس نے پانی پر تو ریسرچ کیا، کھارا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، لیکن جس نے نہریں زمین کے اندر چلا دی، جس نے زمین کے اندر پانی کی نسیں چلا دی، کنویں سے، دریاؤں سے، بارش سے اور مختلف ذرائع سے، پہاڑوں سے نکلنے والے، اور پھر صرف اتنا نہیں ہے، پہاڑوں پر بغیر کوئی انتظام کے کروڑوں ٹن برف رکی رہتی ہے، اور جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی ہے قدرت کا نظام وہ پگھلتی ہے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے ندی کی شکل میں رواں دوا ہے۔ کیا یہ تم تمام چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ تم کو اگر منصوبہ بندی کرنے کی صرف اتنا کہ ایک آدمی کو کہا کہ جا آسمان سے پانی لے کر، کیا ہوتا؟ ہم نے کبھی غور کیا، تدبر کیا؟ تو غور اور فکر اور تدبر جب آدمی کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ تیری تخلیقات پر تدبر کرنے، غور کرنے، فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہدایت عطا فرما، صحیح نتیجے تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔